أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آر کے ایس پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کی اشتراک کی شدہ یہ ٹرانسمیشن جو آپ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں، نور سحر، آپ کی خدمت میں لے کے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ کامران. آپ کی طرف سے ناظرین ہمیں بے حد اچھا فیڈ بیک اس ٹرانسمیشن کا مل رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور ایک سیگمنٹ جو ہمارا مس کیا جا رہا ہے وہ ہے کٹ سیگمنٹ، جس کے میزبان کو بہت مس کیا جا رہا ہے، جو ہے کہ شریم. تو ان کے لیے آپ دعا کیجئے، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جلد جوائن کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا بے حد شکریہ. الحمدللہ آج ہم 7ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. 7واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہونے کو ہے. سمیٹ لیجئے جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں اللہ تعالیٰ کی سمیٹ سکتے ہیں، کہ اللہ پاک اپنے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں اور لٹا رہا ہے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ. ذرا سا غور کریں اگر اس بارے میں کہ روزہ صرف ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہماری آنکھ کا بھی ہوتا ہے، ہماری ناک کا بھی ہوتا ہے، ہمارے کان کا بھی، ہمارے زبان کا بھی، ہمارے ہاتھ پیر کا بھی اور ہمارے دل کا بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم جس طرح روزے کی عبادت ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہم ایگزیکٹ اسی طرح کریں تو ذرا تصور کیجئے کہ اللہ جو اجر دے گا وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، تو وہ اجر کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ اس نے دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر عبادت کی تو اللہ پاک آپ اس کو بخش دیجئے، اور قرآن کہے گا کہ اس نے راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کی، یعنی کہ تراویح کی شکل میں قیام کیا، تو اللہ پاک آپ اس کو بخش دیجئے. سبحان اللہ. اور میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں، میں ذیشان کو بھی ویلکم کہوں گی. السلام علیکم ذیشان. وعلیکم السلام فائزہ. آپ کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی جتنے بھی لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں، جتنے جڑتے ہیں اس نور سحر کی ٹرانسمیشن سے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹرانسمیشن ہم نے کی ہے فلسطین کے نام. ہم نے نہیں، ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر راؤ کرامت کا پہلے دن کا منشور یہی تھا کہ جب ہم ٹرانسمیشن کریں گے تو یہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے نام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ جیسے فائزہ نے کہا کہ روزہ اور نماز کی بارے میں بات کی، تو میں بھی یہ بتاتا چلوں کہ نماز آپ جب بھی پڑھیں تو جگہ بدل بدل کر پڑھیں، کیونکہ
کیونکہ روز قیامت جب آپ کی جو اچھے عمل ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور برائی زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت وہ جگہ آپ کی شناخت کرے گی, وہ گواہی دے گی کہ اس شخص نے یہاں نماز پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ اگر یہ جگہ جو ہے وہ گواہی نہ دیتی تو شاید پلڑا برائی کی طرف بھاری ہوتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ دل میں تعین کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تبھی سے فرشتوں کی رحمت آپ پر برسانا شروع کر دیتے ہیں. رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مغفرت کے عشرے میں ہمیں رحمتیں نہیں ملیں گی. وہ قادر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا آپ کو ہر ایک موقع پر پیاری بات کرنے پر شفا دیتا ہے, محبت کرنے پر اجر دیتا ہے, اور اس کا نام لینے پر بخش دیتا ہے. تو ہمیشہ ہمیں زندگی میں ان چیزوں کی گرہ باندھنی چاہیے کہ جب زندگی میں ہم اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھے لوگوں سے ساتھ ملتا ہے, اچھے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے تو ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, اور جب ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرتے ہیں, یعنی 5 وقت اللہ سے سوال جواب کرتے ہیں کہ ہماری یہ گناہ تھے, ہم کیسے اس کو اوور کم کریں یا ختم کریں, تو اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن آپ کی ذہن میں ڈالتا ہے. اسی کے بعد اب ہم چلیں گے ہمارے گیسٹ جو آج کے ہیں, بہت خواہش تھی ان سے ملنے کی کیونکہ ان کو ڈراموں میں دیکھا ہے. سب کہتے ہیں نا کہ آپ کا جرنی آف اے بچپن کہہ لیں یا جرنی آف اے مڈل ایج کہہ لیں, تو وہ کون ہے ان کو فائزہ متعارف کروائیں گی, کیونکہ فائزہ جب وہ آئیں تو آج مجھے فیل ہو رہا تھا کہ فائزہ تھوڑی سی وہ ایک کہتے ہیں نا کہ احترام میں اور چیزوں میں تو لب و لہجہ جو تھا وہ آج کافی ڈفرینٹ. تو فائزہ آپ انٹروڈیوس کروائیں. نہیں ذیشانہ آپ بھی کرا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, مگر انہوں نے چونکہ ہماری یہ ریکویسٹ قبول کی, ہمارا دعوت نامہ قبول کیا, تو میں چاہوں گی, میں تو ان کو خیر بچپن سے دیکھ رہی ہوں اور بچپن سے ایسا ہی دیکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سدا بہار, ہمارے ملک پاکستان کی آن بان شان کہوں گی. اور ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو یا فلم انڈسٹری ہو یا ٹیلی ویژن ہو, کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں آپ نے انہیں نہ دیکھا ہو اور نہ سراہا ہو. اور میں کیا تعریف کروں, سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. سوچ رہے ہوں گے ہمارے ناظرین بھی کہ کون ہے, تو ہم جلدی سے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائزہ بہت شکریہ, اور آپ پوری ٹیم کا, میٹرو کا بہت شکریہ. اور میں ہر سال آتا ہوں, اور افطار میں بھی اور سحری میں بھی, لیکن آج کچھ ذرا سا راؤ صاحب فرق ہے, اس لیے کہ آج میری بچی نے مجھے انوائٹ کیا ہے, ماشاءاللہ فائزہ نے اور راؤ کامران صاحب اور اس میٹرو چینل نے. پھر میں بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سب کو میں اپنی دعاؤں میں شامل رکھتا ہوں. میرے دوست بھی آج موجود ہیں, سب لوگ آپ کا بہت شکریہ, بہت نوازش. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور میں نے نام نہیں بتایا اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں, اور بچہ میرے خیال سے ہمارے ملک کا جانتا ہے کہ آج شہزاد رضا صاحب جو ہیں وہ ہمارے گیسٹ. بالکل, بہت شکریہ. اور میں ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بچپن سے ہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کسی کو کہ پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں پاؤں, تو فائزہ بچپن سے لگتا تھا کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ. اور یہ واقعی کسی بھی شعبے میں, جس شعبے میں گئی, ایجوکیشن کے بھی شعبے میں گئی اور کہیں بولنے کے بھی شعبے میں گئی, تو وہاں ان کے ٹیلنٹ کا پراپر احساس ہو. آج میں ان کو پھر یہ نعت خوانی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی عزت دی. آج اس طرح بیٹھ کے میں بڑا اتنا دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بچے اتنے ترقی کرنے لگے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ شہزاد انکل ہمارے پروڈیوسر صاحب کو بھی جانتا ہے. انہوں نے میرے اندر کی ہوسٹ کو نکالا ہے اور انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ نہیں آپ کر سکتی ہیں. شروع میں بہت ڈر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم منصب ہے, بہت ایک اہم کام ہے ٹرانسمیشن کو سنبھالنا, لے کے چلنا. بٹ راؤ کرامت جو ہیں وہ شخص ہیں جنہوں نے میرے اندر کی ہوسٹ کو نکال لیا باہر, تو میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کر رہی ہوں. اپنے انتخاب پہ فخر ہونے لگا ہے ماشاءاللہ. اور میں نہیں, ان کے فادر بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, بہت بڑے ریڈیو کے ہمارے ساتھی پرانے, اور بہترین ہیومن بینگ. اور یہ ان کی تربیت ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اسکول گیا تو جو ریپو ان کی اسکول میں تھی ایجوکیشن کے حوالے سے, سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تو
ایسے ماں باپ ہونے چاہیے, ایسی اولاد ہونی چاہیے, ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. ایسے پروڈیوسر ہونے چاہیے راؤ, محبت ہے آپ تاکہ یہ رمضان کا یہ, اور آپ بہت اچھا ہوسٹ کر رہے ہیں بیٹا, اسی طرح جزاک اللہ. آپ کو یہ جو بڑا ان کا تھینکس کریں. میٹرو چینل ایک بڑا واضح چینل ہے, جی جی بالکل. اور ہمارے دوست ہیں اس میں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے. آپ سے آ کے مزید ہم بات کریں گے, کیونکہ آپ سے جتنا سنتے جائیں اتنا ہی کم ہے, لیکن بریک پر جانا مجبوری ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شامدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے نور سحر کی خوبصورت بزم لے کر, جو کہ RKS پروڈکشن کی جانب سے آپ کے لیے سجائی گئی ہے. اور ہم اپنے اسپانسرز کو کیسے بھول سکتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم اس سحری ٹرانسمیشن کو جاری رکھ سکیں. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے لاکھوں روپے ماہانہ کمائیے. ان کا نمبر اور ویب سائٹ جو ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, وہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. العابد ایجوکیشنل سوسائٹی, دی گریسفل گرامر ہائی اسکول, بولتی کتابیں جاوید پبلشرز, ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام, الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ, جہاں 24 گھنٹے 200 سے زائد ڈشز آپ کو ہر وقت دستیاب رہتی ہیں. پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام, ہب آف پراپرٹی, نیو ٹاؤن ڈیری, ہر پل تازہ چائے اسپیکٹو, ری کول سیرپ بنانے والے موو فارما, جن کا کہنا ہے کہ یہ رکھے میدے کو ہر دم کول, ری کول سیرپ, حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز, وائٹل ٹی, جن کا کہنا ہے وائٹل پیو زندگی جیو. اور ایک مرتبہ پھر آج ہمارا وارڈروب میرا اور ذیشان کا مختلف کپڑے کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے, تو ہم اپنے تمام اسپانسرز کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ جی. اب شہزاد بھائی آپ کی اجازت ہو تو سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں, ارے پلیز. نہیں شہزاد بھائی, سوال یہ ہے کہ آپ کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور کافی لوگوں نے آپ کو دیکھا, انسپریشن ہے آپ لوگوں کی, اور ایک ہم جاتے ہیں تو فخر سے دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں, ہم آپ کی جب تصویر دیکھتے تو فخر سے بولتے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہ ہماری انڈسٹری ہے الحمدللہ. اور میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کا دور تھا, جیسے زیبا آپا ہیں, آپ لوگ ہیں, بشرا انصاری میم ہیں, تو آپ لوگوں کے اندر ایک پیار محبت کا رشتہ تھا, آپ لوگوں کے اندر کبھی جیلسی فیکٹر نہیں ہوا, آپ لوگوں نے کہیں پر بھی گئے تو ایک دوسرے کو پریچ بہت کیا ہے, میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا تو وہ اتنا اچھا تھا, اس نے اس طریقے سے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا, یہ چیز کی, جو کہ آج ختم ہے. آج تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فائزہ کہیں نظر آ گئی تو میرا یہ کام ہوگا کہ میں اس کو کہیں سے ایگزیکٹ کروانے کی کوشش کروں. تو آج کے دور میں اور اس دور میں ایسا کیا آپ غذا میں کھاتے تھے کہ جو آپ اتنی محبت بکھیرتے تھے, بٹورتے تھے, کہتے ہیں نا کہ محبت بکھیرنا اور صرف بٹورنا, اب تو صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ کروانے پہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں سب لوگ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب تربیت کا اثر ہے, بالکل پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب سے سیکھنا چاہتے تھے اور سیکھتے تھے, ماشاءاللہ, وہ چھوٹے ہوں یا ہم سے بڑے ہوں. صحیح. تو ہمارے سیکھنے کی رفتار بھی تیز ہوتی تھی, اور ہمارے سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ مختلف ہوتا تھا, بچوں سے بھی, چھوٹوں سے بھی, اور اپنے بڑوں سے بھی. تو ہم نے ہمیشہ جو اس میں ایک محبتوں اور آپس میں مل بانٹ کے بیٹھنے کا ایک عمل اپنے اندر جذب کرتے چلے گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب ہمیں یہ چیزیں ملتی رہی نا تو ہم کسی اور طرف جانے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی, اور نہ ہماری ہمت ہوئی. ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے, ایک دوسرے سے سیکھتے رہے. ماشاءاللہ. اور آج کل ایسا لگتا ہے کہ عزت کا معاملہ آ جاتا ہے کہ میں تو نہیں, میں کر لوں گا, چھوڑو بس, ایسا ہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے وہاں رک جاتی ہے بات, کام رک جاتا ہے وہاں. ایسا ہی ہے. اگر آپ نے اپنی گردن یوں کی تو پھر نظر نہیں آتا نیچے کا. یہی بات ہے, یہی بات ہے کہ جب آپ آئے, میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ سے میری پہلی ملاقات ہے, فائزہ کو آپ جانتے ہیں, راؤ بھائی کو آپ جانتے ہیں, زاہد صاحب کو آپ جانتے ہیں, لیکن آپ نے مجھے بھی ویسے ہی محبت سے گلے لگایا, جو کہ آج کل فقدان ہے, ورنہ ایک ہاتھ یوں ہوتا ہے وہیں روک دیتے ہیں کہ گلے نہیں ملنا. تو یہ محبتیں بہت ناپید ہو چکی ہیں. اسی محبت کی جو تاثیر ہے کہ جو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی عزت کمائی ہے دنیا بھر میں, تو یہ اسی پیورٹی کی تاثیر. بالکل ایسی چیز ہے. بات یہ اب آپ ملیں گے نا, ابھی پہلی بار ملے گا.
میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ سے ملتا رہوں، انشاءاللہ اس انشاءاللہ سے بھی زیادہ ملتا رہوں. اب ایک مرتبہ گلے ملے، اب ہم 2-3 مرتبہ ملے. انشاءاللہ. اور یہ میری خوش نصیبی کہ انسٹیٹیوشن مجھے گلے لگا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ اس کا آمین آمین. جی فائزہ. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے جی. کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ رمضان مبارک کیسے گزارتے ہیں. ایک عام انسان کے رمضان گزارنے میں اور ایک سیلیبریٹی کے رمضان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ حکم تو وہی ہے سب کے لیے، جی بالکل. پھر ایسا ہی ہے. تمام روزداروں کے لیے. اس کا تعلق چاہے کہیں سے بھی ہو بالکل. یا وہ کہیں آتا جاتا ہو، لیکن اس کے لیے حکم تو وہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم ہر آدمی اپنے اپنے طور سے رمضان کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ہم بھی ویسے ہی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں ذرا سا یہ ٹف ہو جاتا ہے ہمارا کہ ہمیں چونکہ شوٹ بھی ہوتی ہے، شوٹنگز بھی ہوتی ہیں، اور دوسری چھوٹی موٹی اور مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں بہت مزہ آتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. وہ سحری پہ اٹھنا اور سحری کے بعد جو پورشن گزرتا ہے نا افطار تک کا اور افطار کے بعد تک، امیزنگ. وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف، چلتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف، اور وہ وہاں سے کہہ رہا آؤ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ جب آپ کے ذہن میں ہونا، اور کوشش آپ کرتے ہیں چلنے کی کہ ہم چلتے رہیں لیکن ہم ٹھوکر نہ کھائیں گے، جس میں وہ ٹھوکر ایک بامانی بات ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارا روزہ ڈسٹرب نہ ہو، نماز ڈسٹرب نہ ہو، قرآن پڑھنا ڈسٹرب نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بہت احتیاط سے جائیں. بالکل لرزش نہ آئے ہمارے عمل میں. بالکل. یہی چیز کہ ہماری چیزوں کے اندر لرزش نہ آئے، تاکہ جو ہمارا عمل ہے، جو خدا سے ہمارا تعلق ہے، وہ ڈائریکٹ کنیکٹ رہے. اور ایک چیز میں یہاں پر بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل شاید بھائی کوئی بھی بات کرتے تو ایک چیز ہوتی ہے میرا روزہ ہے مجھ سے بات نہیں کرنا. آپ کا اور اللہ کا کنیکشن ہے نا روزہ تو. اور اچھا، اور ایک چیز ہے کہ اگر نہیں رکھا تو پہلے لوگ چھپاتے تھے، اب فوراً لڑکے بھی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا روزہ تھوڑی ہے، میں تو پانی پی رہا ہوں. تو آج کل کی جنریشن میں تھوڑا سا یہ فقدان آ چکا ہے. وہ ہاں تھوڑا سا، لیکن یہ کہ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اس رمضان میں کچھ لوگوں کی تعداد کا اضافہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. تو قربت ان میں کچھ، جو میری ملاقاتیں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ تھوڑا سا لوگ اب زیادہ، جس نے جانا ہے اس طرف اس نے جانا ہے، بالکل ایسا وہ ہی. جائے گا. اور اللہ سب کو اس کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. جو بھی ہے، جو بھی جانا چاہتا ہے، سب جانا چاہتے ہیں. کوئی دیر سے چلا جاتا ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے، بس جس کو جب اللہ پاک توفیق دے. یہ مہینہ ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہتر سے بہتر بات کرنے کی، جانے کی، سمجھنے کی، اور وہ بہتر سے بہتر کوشش کریں. یہ مہینہ ہے، بالکل یہی چیز ہے. اور یہ خاص طور سے یہ مہینہ میرا خیال ہے اللہ کی پسند کا مہینہ ہے، اللہ کا پسندیدہ مہینہ. بالکل اللہ نے کہا کہ میرا مہینہ ہے رمضان. تو شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر برائی ہے، میرے اندر کوئی برائی ہے، مجھے پتا ہے، لوگ جسٹیفائڈ نہیں کریں گے، لیکن میرے اندر میری برائی ہے، تو بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم تہجد میں اٹھ کے اللہ سے رو کر دعا کریں کہ اگلے 11 مہینے جو ہے اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے، جس میں آواز نہیں ہوتی، سانسوں میں بات کر رہا ہوتا ہے نا اللہ سے، جی جی، وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا. بے شک. جو وہ سجدے میں بات کر رہا ہوتا ہے، جو وہ رکوع میں اس سے بات کر رہا ہوتا، تو وہ جو سانسوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، الحمدللہ. تو سر وہ تو وہ ہم لا نہیں سکتے کہیں. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور بڑے پیار سے راؤ بھائی دیکھ رہے ہیں. راؤ بھائی سے بولے گا کیا سوال کریں گے آپ؟ ہاں راؤ بھائی خصوصی طور پہ آج یہاں پر آ کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک اتنی بڑی ہستی، ایک اتنی بڑی شخصیت یہاں پر موجود ہے. تو میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اتنے قیمتی وقت عنایت فرمایا شہزاد صاحب نے. اور شہزاد رضا ایک نام نہیں، ایک اداکار نہیں ہے، ایک اکیڈمی، ایک چلتا پھرتا ادارہ ہے. اور کتنے ہی لوگوں نے صرف ان کو دیکھ دیکھ کر جو ہے ایکٹنگ سیکھی ہے. تو بس میرا مقصد یہی تھا کہ میں شہزاد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں یہاں پر. بہت شکریہ. اور ایک سوال ہے آپ سے. بالکل. یہ سدا بہار جوانی کا راز کیا ہے شہزاد صاحب؟
माशाल्लाह मैं बचपन से जैसा देख रहा था और आज भी वैसे ही देख रहा हूँ सर बहुत शुक्र है, चूँकि बुजुर्ग लोग भी यही कहते हैं कभी कभी जी। कि आपको वाह 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 वाह, क्या क्या बात। तो उसका मैं बड़ा ऐसा खुश तो होता होता है। हूँ। लेकिन बेटा आप तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात में अपने दिल में, लोगों की मुख्तलिफ अंदाज होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि अपने अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत का वक्त बढ़ा दें आप, जो क्या खिदमत बात। करते हैं आप वो वक्त बढ़ा दें और बढ़ाते चले जाएं। और अगर हयात नहीं है तो वहाँ पहुँचाने के लिए उनके लिए बहुत कुछ, उसका भी वक्त बढ़ा दें। यकीन करें आप बड़े नहीं होंगे लेकिन वैसे बड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात, अल्लाह, जबरदस्त क्या बात। सुभान अल्लाह। जबरदस्त। ये मेरा तो बड़ी ख्याल राज की बात, वैसे तो राज नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जहन से कोई बात खो जाती है, किसी की याद दिलाने से याद आ जाती है। तो ये तो असल बड़ी में अच्छी- पढ़ते सुनते सब अमल कोई नहीं करता। सही है, सही है। बहुत कम ऐसे शख्सियत होती है शहजाद रज़ा साहब जैसी जो इस पर अमल करती हैं। और जो बात सबसे प्रायोरिटी लेवल पे यानी उन्होंने बताई, इसका मतलब है कि सबसे अहम यही है और उनकी रूटीन में भी यही शामिल होगा, सबसे अहम बात यही है। तो बहुत हमारी- शुक्रिया कि आपने हमारे इस तरफ तवज्जो हमारी दिलाई। फ़ायज़ा, माँ और बाप आपके कीमती रिश्ते हैं, बिल्कुल कीमती तोहफे हैं बिल्कुल। अल्लाह। आप मेरी माँ और बाप की तस्वीर लगी हुई है हमारे अम्मी अब्बा की, तो मैं भाई वाह वाह। 10 मिनट उनसे बात करता हूँ और मुझे लगता है मुझे जवाब दे रहे हैं, आप यकीन कीजिए। तो मुझे लगता है मुझे किसी बात पर डांट भी रहा है, ये क्या किया, ये क्यों किया, देर से क्यों आए थे, ये क्यों किया तुमने, उसको क्यों डांटा। तो आप यकीन करें, आप हमें जो कुछ अगर हमें बेहतरी है तो हमारे फ्रॉम माँ बाप। माशाअल्लाह। अच्छा शहजाद रज़ा साहब, माजरत होस्ट आप है, लेकिन मैं एक सवाल करने की नहीं, वजह नहीं, से नहीं, ब्रेक का नहीं, कहा जा रहा है कि अच्छा, हाँ, ब्रेक की ब्रेक का तरफ कहा जा रहा है, ठीक है, तो ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे और इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और हम जाने से पहले हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो कुछ पूछना चाह रहे थे और हमने उनको वहीं रोक दिया, वो कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे हमारे मेहमान से। जी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था शहजाद साहब कि जिस तरह से रमज़ान ट्रांसमिशन होती है सहरी की इफ्तारी की, इसमें हम लोग अदाकारों को इनवाइट करते हैं और कई ट्रांसमिशन के जो होस्ट होते हैं अदाकार या अदाकार होते हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब हमें दीन इस्लाम ये सिखाएंगे, तो क्या अदाकार लोगों की नज़र में मुसलमान नहीं होते? नहीं सर, वो उनका अंदाज कहने का, वे ऑफ टॉकिंग जो है, उनका अंदाज गलत हो जाता है, ये मतलब नहीं होना चाहिए, ना होता है जी। असल में जो एक्टर होता है ना, अगर उसे पसंदीदा है वो, देखिए अगर उसे पहचानते हैं एक दूसरी बात है, अगर वो पसंदीदा है तो उसकी लोग सुनते हैं। बिल्कुल। अगर वो कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, देखिए वो अच्छी तो करेगा बात, दीन नहीं सिखाएगा, दीन तो बड़े बड़े लोग नहीं सिखा सके, बिल्कुल बड़े बड़े लोग नहीं सिखा सके, और दीन तो आपका एटीट्यूड सिखाता है लोगों को। और जो आप हमारे जो वो बड़े लोग हैं जिन्होंने दीन को समझा और आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सिर्फ ये कि अगर पसंदीदा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट क्या, वो एक नात पढ़ने वाला हो, वो एक वैसे गुफ्तगू का, अब आप पसंदीदा हैं, आप एक्टर तो नहीं है। अब राव साहब को कह रहे हैं, करामत भाई कह रहे हैं, तो लोग सुनेंगे, कुछ लोग यार करामत भाई ने ये बड़ी अच्छी बात है, तो इट्स मीन कि आपकी बात को उन्होंने ओबे किया है ना। अब भाई ने अगर कोई बात की तो वो कोई नात पढ़, देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े, तो वो जब नात पढ़ रहे होते तो लोग यूँ होते, इट्स मीन कि उनको बहुत गौर से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ना समझे कोई, मेरा तो यही कहना है कि भाई दीन सिखाने नहीं आया कोई, दीन को शेयर करने आया है। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अच्छी बात अल्लाह। है। और कहते हैं कि अंदाज जो होता है बयान करने का, जैसे शहजाद भाई आपने बयान किया, ये बहुत कम लोगों में होता है कि आपने नेगेटिव बात को बहुत पॉजिटिव अंदाज में समझा दिया। जी। मसला एक चीज़ होती है, कहते हैं ना कि बेहतरीन टीचर वही होता है जो कि आपके दिमाग का खलल दूर करके आपको सही रास्ते पर लेकर आए। ऐसे तो ही। सलाम है आपको शहजाद भाई। नहीं, और यही चीज़ के यही चीज़ें हमें सीख कर आ गया। और मैं देखने वालों से भी ये कहूँगा
کہ آج جو شہزاد بھائی نے بات کی تو واقعی میں راؤ بھائی کی بھی کویسچن بالکل جینین تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ یہ ہمیں کیا سکھائے گا. تو ہم سکھانے نہیں آئے, ہم بیسکلی اس کی بارے میں بتانے آئے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہیں ہم غلط ہے تو آپ ہمیں صحیح کریں. ایسے ہی ہے شہزاد بھائی؟ اور بہت اچھی بات, ایسا کسی نے نہیں پوچھا ہوگا, ایسا ہی ہے, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں الگ. جی جی لائف پوچھنے کی ہمت نہیں آن ہوتی. ایئر میں نے شاید پوچھا ہو کسی نے, لیکن آن ایئر تو راؤ صاحب نے پوچھا اور بڑا اچھا سوال ہے. شہزاد بھائی فلسطین کے نام بھی انہوں نے کیا ٹرانسمیشن, اور کسی چینل پر آپ نہیں دیکھ رہے اور میں فلسطین چاہوں کو. گا کہ آپ بھی جو ہے فلسطین کے حوالے سے کچھ الفاظ. ہم فلسطین پہ جو ہو رہا ہے نا وہ آج تک نہیں ہوا, اتنا آج تک نہیں. اور جتنا ہم سوچتے ہیں یا سنتے ہیں یا ہمیں احساس ہو رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے نا, یقین کریں خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ ہے. ہو رہا ہے بالکل صحیح ہے. وہاں بہت تکلیف میں ہیں لوگ, لیکن آپ یہ دیکھیے کتنے مضبوط ہیں لوگ. اس میں کوئی شک نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ علاج کے لیے کچھ ہے, نہ بیٹھنے کے لیے ہے, نہ کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہے, نہ لیٹنے کے لیے ہے, نہ دن اور رات کچھ نہیں ہے. اب صرف اصل میں وہاں بہت کڑا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا, بہت کڑا امتحان ہے. ایسے ہی رمضان کی جو وہاں پر میرے خیال میں اللہ جب بانٹے گا نا تو کچھ زیادہ ہی وہاں بانٹے سب سے زیادہ انشاءاللہ, کیونکہ وہاں ایمان مضبوط ہے, مضبوط. کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک خدا ہے وہی. کیونکہ ان کی مسجدوں سے بھی یہ اعلان ہوا کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں سے امید نہیں ہے, ہمیں تجھ سے امید, اور تو ہی ہمیں نکالے. اللہ پہ توکل مضبوط بالکل, بہت زیادہ بہت زیادہ. اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخ رو کرے گا, انشاءاللہ 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 سرخ رو کرے گا. جی فائزہ. اچھا, میرے ذہن میں ایک اور ابھی کوشچن آیا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ ملک سے باہر ہیں اور وہاں آپ کے رمضان گزرے ہوں گے, تو کیا ڈفرینس ہے ہمارے یہاں رمضان اور باہر ممالک میں؟ اچھے تو ظاہر آپ کو یہی لگتے ہوں گے کہ چاروں طرف سے مسجدوں سے آواز آ رہی ہے اور گھر میں ایک روٹین رمضان کی سحری اور افطاری, لیکن وہاں میں اور یہاں کیا ڈفرینس ہے رمضان میں؟ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان یہاں ہیں, اسلام وہاں ہے. اچھا, بعض وقت مجھے وہاں زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ. صحیح. یہاں تو کچھ ہو بھی جاتا ہے ہلکا پھلکا, لیکن وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں نماز کی پابندی, کوئی اپنا آ گیا ہے تو اس کو بیہیویئر ملتا ہے اچھا جو اللہ کو پسند ہے ماشاءاللہ. تو وہاں. اور یہ رمضان تو ایسا وہ لوگ جو میں نے سمجھا ان کا روزہ نہیں ہوگا, ان کا روزہ, تو میں نے جو محفل میں بیٹھتے تھے اس میں سے 80% لوگوں کا روزہ تھا, اور 20% میں میرے خیال میں کوئی 10% جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے, تو وہ تو کٹ گئے. تو آپ یقین کریں میں حیران رہ گیا سب کی. یہاں اتنا نہیں ہوتا, ہم شوٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ روزے سے ہوتے ہیں, لیکن کچھ تو نہیں ہوتے نا. وہاں تک ایسا لگتا ہے سب ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت کیئر کرتے ہیں وہ لوگ, بہت کیئر کرتے ہیں. ایک چیز اور کہ وہاں پہ جب اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا رمضان کا تو قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں. یہاں تو کہتے ہیں رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کل پہلا روزہ ہے اور آپ جائیں تو فروٹ کی قیمتیں 500 روپے اوپر کر دیتے ہیں. ان کی لسٹ آتی ہے اوپر. بالکل یہی چیز ہے کہ وہ ان کو فرشتے آ کے دیتے ہیں کہ بھائی اتنا مہنگا کرنا. یہ لسٹ لیں تو فرشتے تو نہیں, مطلب ان کی تو وہی کرتے نا وہ لوگ ہیں جو جن کو بند کر دیا. بالکل بالکل ابلیس کی بات کام کر رہے ہیں. بالکل. تو سر یہ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری وقت میں, آخری حشر میں ہر چیز کا حساب ہوگا. بالکل ایسا ہی وہ تو ہونا ہے. سر یہ کیا جواب دیں گے؟ بالکل میں سوچتا ہوں جواب کیا دیں گے, کیا دیں گے اور کتنا حساب دیں گے, کتنا حساب نہیں دے سکتے سر. جتنا ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جتنا آپ کے پاس ہے نا اتنا حساب دینا پڑے گا. آپ کے پاس آپ نے 4 مکان رکھے ہوئے ہیں, 6 گاڑیاں ہیں آپ کے پاس, سب کچھ ہے, پیسہ بہت, وہاں بھی رکھا ہے وہاں بھی رکھا ہے, سب کچھ ہے, سب کا حساب دینا پڑے گا. آپ دیں گے کیسے حساب؟ صحیح. تو یہ ہے رمضان وہ مہینہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو ہر دن ہر لمحہ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے, اور
آپ کے لیے اچھا وقت لے کے آتا ہے، لیکن رمضان ایک خاص مہینہ دے دیا، ایسا ہی ہے۔ تو اس میں کوشش ہم یہی کرنی چاہیے بالکل جی، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین، مشکلات سب کی بالکل بالکل بہت خوبصورت پیغام جی۔ میں اب ٹوکن آف لو پیش کریں گے ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کو کہوں گی، اور پوری آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ تحفہ آپ کی نظر سر میں بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ایک اچھے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، جزاک اللہ، شکریہ آپ سب کا شکریہ، بہت شکریہ سب آپ کا۔ کے آنے کا۔ نہیں پلیز، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ لوگوں کا ہے، اس پہ حق آپ لوگوں کا ہے۔ اور شہزاد بھائی آپ کو یہ پھول نہیں ہے، لیکن ہمیں پھولوں کا گلدست کہتے ہیں نا، باغ مل گیا آپ کی صورت میں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو چمن لے کر بیٹھے ہیں، آپ کو پھول دے رہے ہیں اس چمن میں سے نکال کے۔ اور ایک بات اور، ایک وعدہ اور شہزاد صاحب سے، کہ یہ ہمارے سیٹ پہ ہمارے پروگرام پہ پہلی ملاقات ضرور تھی، لیکن وعدہ کیجیے آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ، بس اب تو آتے آپ رہے۔ جب کہیں گے میں آپ انشاءاللہ۔ جب اگر میں آپ بہت شکریہ آپ کی محسوس کرتے ہیں میں ضرور۔ سر بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ Thank کہ you. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ہمیں شرف حاصل ہوا آپ کے سامنے بیٹھنے کا۔ بلکہ بہت میری دعائیں آپ کے ساتھ، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی فضیلتیں، نعمتیں، رحمتیں، آمین آمین، برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ اور ایک درخواست کی دعا میں یاد رکھیے گا ہم سب کو۔ ہم سب کو، آپ بھی، مجھے بھی ان میں شامل کر لیجیے، آمین۔ بالکل ایسا ہی، یاد سب ایک کرتے ہیں دوسرے کے لیے دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ گھر میں اپنے سلام کہے گا۔ اچھا یہ بات نہیں کہ اب کیا میرے خیال میں کوئی اور بھی بیٹھے گا؟ نہیں، آپ بیٹھیں، آپ کا جب تک چاہے ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ مجھے 4 بجے سے، اصل میں میری آج 4 بجے ہماری میرے گھر پہ میری بیٹیوں کی سحری ہے۔ اچھا اچھا ماشاء اچھا، اللہ، تو پھر ہم آپ کو نہیں روکیں گے کیونکہ آپ کے گھر میں بھی رحمتیں آ رہی ہیں، تو بیٹیوں کا معاملہ، جیسے آپ بیٹی کے لیے آئے، انہوں نے پہلے کہا تھا راوی کہ میں بیٹی کے لیے آیا ہوں، تو ہم آپ کو نہیں روکیں گے بیٹی، لیکن آپ اگر آپ کی اجازت ہو، بالکل 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 بھائی کی میرے، ٹھیک ہے جی، دوبارہ آنے کے دوبارہ آنے کا وعدہ، بالکل نہیں، دوبارہ کیا، آپ جتنی بار کہیں گے میں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اشرف بھائی آپ کا بہت شکریہ، ویسے آپ کا بہت شکریہ، راو بھائی آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو اپنے سیگمنٹ میں دیکھیں گے اور ہم جائیں گے ایک بریک کی جانب، اور پھر واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔